खुर्रम साहब, ठीक है, आपके नज़दीक इसके मकासद हैं कि ये हुकूमत बड़ी नाअहल है, आपने इसको फारग करना है, इनकी जेन्युइन इनकॉम्पिटेंस है आपके मुताबिक, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अभी तक जो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है वो वही है कि ना वो आपसे बात करने के लिए तैयार है। उनके नज़दीक माज़रत के साथ जो वो कहते हैं कि ये सारे चोर डकैत हैं आप लोग, और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म को, आपसे ब्लैकमेल नहीं होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। वो कहते हैं जी आ जाएँ, हम सेनेट के इलेक्शन, आज भी उन्होंने फरमाया कि हम पहले करवा देंगे, ये इनका ख्याल है सेनेट का इलेक्शन सैबोटाज हो जाएगा और ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आप लोगों के। तो कैसे इमरान खान साहब को आप बेदखल कर पाएंगे उनकी अपनी ही वजारत उज़्मा की कुर्सी से? पीडीएम ने जो 6 जलसे किए हैं उनसे 5 हकीकतें खुलकर सामने आ गई। पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल पुरअमन तहरीक है और उसमें जितना भी तशद्दुद हुआ वो हुकूमत की तरफ से हुआ। दूसरा जो सबक आया सबके सामने वो ये कि इमरान खान साहब का ये नैरेटिव, आज भी आपने अभी ये दिखाया है एक क्लिप, कि ये चोर और डाकू हैं, इनके पीछे लोग नहीं आएंगे, लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में आए। गुजरांवाला में भी आए, कराची में भी आए, कोयटा में भी आए, मुल्तान में भी आए, पेशावर में भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी आए। अच्छा। तो ये उनका कहना कि जी लोग पीछे नहीं है, वो लोग तो आए ना जी, अब आप उसको जो मर्जी तशरीह कर लें। तीसरी जो अहम बात है कि पीडीएम ने चारों सूबों से जो जमातें हैं, मुख्तलिफ बाजुओं की जो जमातें थी, लेफ्ट विंग राइट विंग, दो मसलक उसमें फर्क फर्क शामिल है मजहबी जमातों के, कौम परस्त जमातें शामिल हैं, वो सब मिलकर एक तारीखी और अनप्रेसिडेंटेड डिमांड कर रही हैं कि ठीक है। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में से जो मावराए आइन मुदाखलत है वो खत्म होनी चाहिए। अच्छा जी। ये हमारी तारीख में ये कभी नहीं हुआ। और जो कुछ लोगों का जो अगला मेरा नतीजा है वो ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जो गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की थी वो बहुत रेडिकल थी और उसकी वजह से पीडीएम में फूट पड़ जाएगी। उसके बरक्स हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता 6 जलसों के इख्तिताम तक जो लाहौर में इतवार के रोज जलसा हुआ, उसमें तमाम जो लीडर्स की तकरीरें का नैरेटिव तकरीबन एक था। ठीक है। इसमें चाहे आप मरियम नवाज, चाहे बिलावल जरदारी, चाहे मियां मौलाना फजलुर रहमान और ऑफकोर्स मियां नवाज शरीफ, तो बजाय ये कि इन छह जलसों में कोई दरार पड़ती, इनफैक्ट पीडीएम मजीद इकट्ठी हुई है। आखिरी जो कंक्लूजन है वो ये है कि चारों सूबों में जो अपोजिशन के वोटर्स हैं वो मोबिलाइज हुए हैं और उन ये जो मोबिलाइजेशन है ये आने वाले लॉन्ग मार्च में या जो भी हम एहतजाजी तहरीक करेंगे उसमें हमारे काम आएगी। ठीक है। अगर ये 6 जलसे नाकाम हुए होते तो हुकूमत की तरफ से बार बार मुज़ाकरात की पेशकश ना हो रही होती। वज़ीर आज़म ने भी कर दी कि जी ठीक है पार्लियामेंट में आके मुझसे बात करें, शेख रशीद साहब भी फरमा रहे हैं आकर बात करें। तो अगर हुकूमत को ये इस बात का डेफिनेटली एक एहसास हो गया है कि ये जो इश्यूज हैं कि बार बार आप अपोजिशन को चोर कहते रहे, काफिर कहते रहे, हिंदुस्तान के जो साथी कहते रहे, अब ये काफी नहीं है हुकूमत चलाने के बट लिए। खुर्रम साहब, और ये जो ये मुझे अगर मुकम्मल करने दें। और ये जो तसादुम की सूरत हाल है जी। ये सिर्फ इसके सियासी एंगल नहीं है, इसकी वजह से पाकिस्तान की मुईशत और खारजा पॉलिसी ऑलरेडी मुतासर हो चुकी है और मुतासर होती जाएगी जब तक ये इसका कोई पुरअमन हल हम तलाश नहीं कर ले। अच्छा चले, आपके मुताबिक फ़र्क पड़ गया है और इसीलिए वज़ीर आज़म या हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएंगे, कि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जो मर्जी बात किसी मामले पे करनी है, बाकी मैं एनआरओ वगैरह बिल्कुल नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा इन्होंने लिख के मुझसे मुनीब एनआरओ मांगा। साहब, नैब के ऊपर तो डिस्कशन हमारे एजेंडा में नहीं है, पीडीएम के एजेंडा में नैब पर नहीं वो है। उसी को ज्वाइन करते हैं आपसे, वो कहते हैं वो तरमीम थी, वो नहीं, उसी का वो हिस्सा देखे है। ना, उन्होंने उनके जो एडवाइजर्स हैं वो खुदा जाने नाम मिसाके पाकिस्तान उन्होंने पढ़ने की जहमत की है, ना ही जो हमने जलसे के अगले दिन अपना एलामिया जारी किया है। ठीक उससे है। पहले भी जो 26 नुकात थे पीडीएम के, जब 20 सितंबर को इसका आगाज हुआ था, कहीं भी नैब लॉ की का रिफॉर्म जो है वो हमारा एजेंडा नहीं है। ठीक है। पीडीएम के एजेंडा फर्क है। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं फ़र्क पड़ गया 6 जलसों। हमायूं साहब, 6 जलसों से फ़र्क पड़ गया, इसीलिए चले शेख रशीद साहब अब वज़ीर दाखिला हैं, वो कहते हैं नहीं बात कर सकते हैं, बात हो सकती है, हुकूमतों को करनी भी चाहिए बात, मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए, बड़ा दिल शो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कि हमारी डिमांड वो है जो आज तक किसी की नहीं थी, कि मुल्क की सियासत में से
غیر سیاسی قوتوں کا جو ان کی انوالومنٹ ہے اسے ختم کر دیا جائے ونس اینڈ فار آل. تو بڑی اچھی ڈیمانڈ ہے اصولی طور پر, آپ کو تو ساتھ دینا چاہیے اس کا. جی دیکھیے, پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بڑا جلسہ ہوتا ہے نا, اس کے بعد بحث کبھی نہیں ہوتی. وہ ہر کوئی کو پتا ہوتا ہے یہ بڑا جلسہ تھا, اور درمیانے جلسے پہ بھی کوئی بحث نہیں ہوتی. جب جلسہ خراب ہوتا ہے تو اس پہ پھر بحث ہوتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, آپ اس ملک کی تاریخ دیکھ لیں کہ جلسوں سے ہوا کیا. عمران خان کے اسی مقام پہ بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے 2011 میں, 2018 میں, 14 میں, مچ بگر. پھر 14 میں بھی, 2011 میں بھی ہوا نا سب سے بڑا, تو پہلا جو. جی ہاں بالکل. جی ہاں, اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ جب تشریف لائیں لاہور میں, وہ ایک تاریخی اجتماع تھا. ان سے اس سے کیا ہوا پھر, بے نظیر بھٹو آئیں, اور اس کے بعد وہ جب جہاز گرا اور تمام لوگوں کو مار دیا گیا تو پھر ان کی باری آئی نا, اس سے پہلے تو نہیں آ سکی. باقی جو مہمیں چلی ہیں, مہمیں اس ملک میں چلی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی لیٹ 60s میں, اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا. وہ ایک سسٹینڈ مہم تھی جو کہ کافی عرصے چلی, یا پی این اے کی 77 کی موومنٹ. یہ جو موومنٹ ہے پی ڈی ایم کی, یہ تو اس کے کہیں نزدیک بھی نہیں آتی. اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو دیکھیے, اگر تو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوتی نا اقتدار میں, ایوب خان بیٹھا تھا, اس نے اقتدار میں آ گیا, یا ضیاء الحق صاحب آ گئے, یا پرویز مشرف صاحب آ گئے, یا خان صاحب آ گئے, ان کو تو آپ تنقید کر سکتے ہیں. ایک فوج جو پنڈی میں جی ایچ کیو میں بیٹھی ہوئی ہے, اب آپ کھینچتان کے, جو کہ میری نظر میں 88 کے بعد میں نے جتنے الیکشن دیکھے ہیں اس میں نے تو ہر اپوزیشن کا یہی نیریٹو دیکھا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اللیگلی آ کے بیٹھی ہوئی ہے, اور بالکل یہی چیزیں کہ وہ ریزائن کرے اور یہ کرے اور ہم استعفے دے دیں گے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. استعفے تو میں کم از کم 6-7 مرتبہ سن چکا ہوں, استعفے دے دیں گے, دے بھی دیے گئے ہیں, لیکن وہ استعفے کبھی الیکشن کمیشن تک نہیں پہنچتے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بیچ میں استعفوں کے. اوکے, تو یہ جو ٹریکشن ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک ہے, میری نظر میں اس کی کوئی ٹریکشن نہیں ہے. یہ اگر آپ بات کر رہے ہوتے کہ پاکستان کے یا پاکستان کے عوام کے مسائل ہم اس طرح حل کریں گے, اور عوام بھی سوچتی ہے کہ انہوں نے کیا حل کرنے, یہ اب 6 مرتبہ پنجاب میں بھی آ چکے ہیں, وفاق میں بھی آ چکے ہیں, انہوں نے کون سا تیر مار دیا جو اب یہ ایک نسخہ لے کے آ رہے ہیں. اب تو یہ نسخہ بھی نہیں لا رہے, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہاں چلیں ہم نے ماضی میں کچھ نہیں کیا, اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ان کی بات ہے اس کی کوئی ٹریکشن نہیں. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پی ایم ایل این میں ایک میجر پرابلم ہے, آپ کو وقت بتائے گا, ابھی اس پہ سیریس بحث بھی شروع ہو گئی ہے. وہ ہے لیڈرشپ کی پرابلم. شہباز شریف کا دھڑا اور نواز شریف اور نواز شریف صاحبہ کا دھڑا, یہ دھڑا آپ نے دیکھا نا کہ پنجاب بنیادی طور پہ تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے کنٹرول کیا ہوا تھا. اب وہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں, میں 32 سال سے لاہور کی سیاست کر رہا ہوں, مجھے تو لاہور میں کسی قسم کا کوئی کرنٹ نظر نہیں آیا, اور مینار پاکستان میں لاہور تو کم نظر آیا. گرد و نواح کے کچھ پی ایم ایل این کے لوگ آئے ہوئے تھے بسوں میں بیٹھ کے, باقی پارٹیاں تھیں. یہ ایکٹیویٹ ہو ہی نہیں سکے, اور اس کی بنیادی وجہ پی ایم ایل کی اپنی اندر کی دراڑیں ہیں. اور اس کا جو آؤٹ کم ہوگا آپ دیکھیں گے, یہ 2 مہینے 3 مہینے کی تاریخیں دینا, اس کا جو آؤٹ کم ہوگا, آئی پرسنلی فیل کہ پی ڈی ایم جو ہے, یہ جو ایک مہم شروع ہوئی تھی, یہ اب فزل آؤٹ کر گئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا لیٹ می ٹیک دس ٹو خرم صاحب. یہ جو بات ابھی ہمایوں صاحب کر رہے تھے, اس پہ آؤں گا. اس حکومت کی گورننس کے یا جو اور ایشوز ہیں ان پہ بالکل بات ہونی چاہیے, لیکن بنیادی بات جو آپ نے کہی کہ یہ ہمارا تو مقصد یہ ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ڈیمانڈ ہے, اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے, اور آئی ہیو ریزنز ٹو بلیو کہ واقعی یہ لیا جا رہا ہے کہ آپ فوج کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ان پہ اٹیک کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں ہمایوں صاحب کہ آپ کا یہ ڈیمانڈ ہے, اس کے لیے اس کی ایک بہت بڑی اس کے اندر خامی یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ٹریکشن اسے ملے گی نہیں. دوسرا, جو ناقدین ہیں آپ کے, وہ شاید صحیح بھی کہتے ہیں کہ آپ کا بیگیج اتنا ہے کہ میاں صاحب جب یہاں سے باہر جاتے ہیں, آپ سامنے بے شک حکومت ہے, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ مجھ سے باہر چلے جاتے ہیں, طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے, چلے گئے. لیکن
جہاں آپ بات بھی ایونچولی شاید آپ کو وہیں پر، آپ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو بات بھی شاید آپ کو قومی اداروں سے ہی کرنی پڑے گی، لیکن آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ان کا رول ختم کرنا ہے، ہم نے ان کا رول ختم کرنا ہے۔ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو اس سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے، لوگ شاید آپ کو زیادہ کرٹیکلی دیکھیں گے، کرٹیسائز کریں گے۔ یہ وہ نیشنل نیریٹو نہیں ہے جس سے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ کہ اس نیریٹو کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ جس ماورائے آئین مداخلت کی میں نے بات کی ہے، اس کے نتیجے میں جو کٹ پتلی حکومت آئی ہے، اس کے دور میں پاکستان کا جنازہ نکل گیا ہے، حاکمیت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اور آج یہ صورتحال ہے منیب صاحب کہ پارلیمان پر تالے پڑے ہیں، جمہوری نظام جمود کا شکار ہے، حاکمیت مفلوج ہے، میڈیا کے گلے کے گرد پھندا ہے، اور پاکستان کے عوام بھوکے ہیں، بے روزگار ہیں، اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اب یہ جتنی مرضی کہانی سنائیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول ہو گیا، پچھلے 16 مہینے سے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہر مہینے 10% سے زائد تھی۔ پاکستان کے عوام کا گلا کٹ گیا ہے، آٹا خریدتے، چینی خریدتے، گھی خریدتے، دودھ خریدتے۔ تو جب اس طرح کے یہ ایک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک براہ راست کنیکشن ڈیولپ ہوا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کٹ پتلیاں لے کر آئیں گے تو پاکستان کے عوام کے گلے کٹیں گے، اور ایک براہ راست کنیکشن جو ہے آپ جیسے بالغ نظر لوگوں کے لیے بھی ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا کلیپس ہوگا، کہ جو گلف کے ساتھ ہمارے 70 سال کے تعلقات تھے اس میں بہت بڑی خرابی آ گئی ہے، جو سارے انڈے انہوں نے ٹرمپ کی ٹوکری میں ڈال دیے تھے۔ اب جب جو بائیڈن آئیں گے، جن کو جو ہے ٹرمپ کو تو آپ کہتے تھے کہ اس کو کوئی کنسرن نہیں ہیومن رائٹ سے، لیکن کم از کم جو بائیڈن کی حد تک تو ریٹرک کے طور پہ تو کنسرن آئے گا نا ڈیموکریسی کا۔ اب وہ پردہ بھی جو ہے وہ ہٹ گیا ہے، تو فورن پالیسی میں بھی کرائسس ہے، جو کمپلیٹ فیلئر ہے گورنمنٹ کا حاکمیت کی کنٹرول کرنے میں۔ اور تیسری بات منیب صاحب بڑی اہم ہے، اس حکومت کی یہ جو ہے نالائکی کا بیلا جو ہے نا یہ حکومت، کہ ابھی ہم نے ایل این جی میں دیکھا ہے کہ جب انہیں $3.70 کی ایل این جی جولائی میں مل رہی تھی، آج یہ اس سے 5 گنا قیمت پر $15 پہ کیوں خرید رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ جینوئن یہ ایشو کس ہے۔ کی غلطی ہے؟ اور یہ غلطی نہیں ہے، اس میں دو چیزیں ہیں منیب صاحب، ایک تو نالائکی ہے، اور دوسرا اس حکومت کی مستقل مافیا سرپرستی ہے، چاہے وہ چینی مافیا ہے، فرنل مافیا ہے، آٹا مافیا جو سمگل ہوا ہے 60 لاکھ ٹن اس ملک سے، یہ مافیا کا پورا ایک میلہ لگا ہوا